الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. حضرت زکریا علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی اور عمر بھی اتنی پہنچ گئی تھی کہ جس کے اندر اولاد ہونے سے آدمی نا امید ہو جاتا ہے اور عورت بھی بانجھ تھی، لیکن حضرت زکریا علیہ السلام نے جب حضرت مریم کے پاس بغیر موسم کے پھل دیکھے، طرح طرح کے پھل آئے ہوئے ہیں لیکن بغیر موسم کے پھل، تو یہ دیکھ کر تعجب اور پوچھا کہ پھل کہاں سے آئے؟ کہا کہ تو اللہ کی طرف سے آئے اور اللہ اپنی قدرت سے جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ تو اب حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں ایک آرزو پیدا ہوئی کہ جو ذات بغیر موسم کے پھل دے سکتی ہے تو وہ ذات مجھے بھی اس حالت میں لڑکا دے سکتی، تو اس لیے حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور اپنے لیے بیٹا مانگا۔ تو لکھا مفسرین نے اولاد کے لیے دعا کرنا یہ انبیاء علیہ السلام اور نیک لوگوں کی سنت ہے۔ تو آدمی اولاد کے لیے اگر دعا مانگے تو مانگ سکتا ہے۔ تو اللہ پاک نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بیٹا عطا کیا اور اس کے لیے فرشتے کے ذریعے سب سے پہلے خوشخبری سنائی کہ ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں، اور نام بھی اس کا رکھا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام ہم آپ کو بیٹا عطا کریں گے جو 5 صفات کا حامل ہے، جن کے اندر 5 صفات ہے۔ ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والے ہیں، جس طریقے سے حضرت عیسیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خوشخبری دینے والے تھے، خوشخبری بھی تھی، تو ایسے ہی حضرت یحییٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کریں گے کہ یہ عیسیٰ اللہ کے نبی ہیں۔ دوسرے وہ سردار ہوں گے، مقتدی ہوں گے، جس طریقے سے حضرت زکریا علیہ السلام بیت المقدس کے ذمہ دار تھے، ایسے ہی حضرت زکریا کے بعد حضرت یحییٰ یہ امام اور مقتدی بنیں گے۔ تیسری صفت یہ ہے کہ وہ ہر خواہش سے دور ہوں گے اور نکاح وغیرہ کسی چیز کی بھی ان کو حاجت اور ضرورت نہ ہوگی، یعنی کسی چیز کی بھی ان کے اندر رغبت نہیں ہوگی، وہ صرف اور صرف خالص اللہ کی عبادت میں ہوں گے اور ان کو کسی چیز کی حاجت اور خواہش نہ ہوگی۔ اور چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ نبی بھی ہوں گے، نبی کی تصدیق کرنے والے بھی اور نبی بھی، جس طریقے حضرت عیسیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری دینے والے تھے اور ساتھ میں عیسیٰ نبی بھی تھے۔ پانچویں صفت یہ ہے کہ وہ برگزیدہ نیک لوگ، یہ سب کی صفت ہے۔ تو ایسے ہی حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی برگزیدہ ہوں گے، نیک ہوں گے، صالح۔ وہی دعا کی زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا، اے رب میرے عطا کر مجھ کو اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد،
بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔ فنادته الملائکۃ وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين۔ پھر اس کو آواز دی فرشتوں نے جب وہ کھڑے تھے نماز میں حجرے کے اندر کہ اللہ اس کو خوشخبری دیتا ہے یحییٰ کی، جو گواہی دے گا اللہ کے ایک حکم یعنی حضرت عیسیٰ کی تصدیق کریں گے، اور سردار ہوگا اور عورت کے پاس نہ جائے گا یعنی کسی چیز کی بھی خواہش نہ ہوگی، اور نبی ہوگا صالحین نیک لوگوں میں سے۔ تو جب یہ بشارت اللہ کی طرف سے حضرت زکریا علیہ السلام کو ملی تو حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ کو پکارا اور یوں کہا کہ میرے لڑکا کیسے ہوگا کہ جب کہ میں بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں اور میری عورت بانجھ ہے۔ تو یہ یہاں پر ایک سوال یہ ہو سکتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام ایسا کیوں کہہ رہے ہیں، حالانکہ حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ کی قدرت پر بھی یقین ہے اور ساتھ ساتھ دعا بھی کی ہے لڑکے کہ مجھے لڑکا عطا کر، پھر کہہ رہے مجھے لڑکا کیسے ہوگا حالانکہ میں بوڑھا ہو گیا۔ تو اس کا جواب مفسرین نے یہ دیا ہے کہ یہاں حضرت زکریا علیہ السلام جو بات کہہ رہے شک کے دائرے میں نہیں کہہ رہے، بلکہ یہاں پر حضرت زکریا کیفیت پوچھ رہے ہیں اپنی، یعنی کہ میں بڑھاپے کی عمر پر پہنچ گیا ہوں اور میری عورت بانجھ ہے، کیا اسی حال میں میرے لڑکا ہوگا؟ یہ ہماری کوئی کیفیت تبدیل ہوگی، بڑھاپا جوانی میں جائے گا، کوئی کیفیت دوسری ہوگی، یعنی یہ کیفیت کے بارے میں سوال ہے۔ اللہ نے کہا کہ نہیں، اسی حال میں تمہارے بڑھاپے کی حالت میں اور تمہاری بیوی بانجھ ہے، بانجھ پنے کے اندر اللہ اپنی قدرت سے تمہیں لڑکا عطا کرے، اور جب کیفیت ہی بدل جائے گی، جوانی واپس آ جائے تو پھر قدرت کی کوئی بات نہیں رہتی نہیں ہے، لیکن قدرت کا مظاہرہ اسی وقت ہوگا کہ جب کہ اس حال میں پہنچ کر کسی چیز کے وجود کی امید نہ رہے اور پھر وہ چیز جو ہے وجود میں آ جائے، تو وہی اصل کیا ہے؟ قدرت ہوتی ہے۔ قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء۔ کہا اے رب کہاں سے ہوگا میرے لڑکا، پہنچ چکا مجھ کو بڑھاپا اور میری عورت بانجھ ہے۔ فرمایا اسی طرح اللہ کرتا ہے جو چاہے۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا کہ آپ اس کی علامت بھی بتا دیں تاکہ ہم اس خوشی کے اوپر اور زیادہ شکرانے کے اندر مشغول ہو جائیں۔ تو حمل جو ہے حمل ٹھہر گیا تو یہ ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ تو اس کی کوئی نشانی اور علامت بتا دیں تاکہ ہماری خوشی دو بالا ہو جائے۔ اللہ نے کہا کہ اس کی علامت یہ ہوگی کہ تمہاری کیفیت ایسی ہو جائے گی کہ 3 دن تک تم لوگوں سے بات نہیں کر پاؤ، تمہارا جی نہیں مانے گا بات کرنے کا، اور ذکر و اذکار اور عبادت کے اندر تم مشغول رہو گے۔ جب یہ کیفیت تمہاری بن جائے تو یوں سمجھ لینا کہ حمل ٹھہر گیا۔ قال رب اجعل لي آية
قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. کہا اے رب مقرر کر میرے لیے کچھ نشانی. فرمایا نشانی تیرے لیے یہ ہے کہ نہ بات کرے گا تو لوگوں سے 3 دن مگر اشارے سے، اور یاد کر اپنے رب کو بہت، اور تسبیح کر شام اور صبح. تو یہ ساری تمہید کی باتیں ہیں. اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرنا مقصود ہے. تو پھر فرشتوں نے ایک تمہید حضرت مریم کے سامنے یہ باندھی کہ اللہ نے تمہیں چنا ہے، تم تمام دنیا کی عورتوں میں تمہارا انتخاب کیا ہے، یعنی اپنی قدرت کا مظاہرہ تم پر ایک خاص طریقے سے دکھانا چاہتے ہیں، اس لیے تمہیں منتخب کیا ہے. کیوں کہ تمہارے بغیر باپ کے تمہیں بیٹا دینے والے ہیں، اور تمہیں پاک رکھا ہے، صاف رکھا ہے، یعنی کسی کی بھی تم پر کوئی تہمت وغیرہ نہیں لگا سکتا، اور دنیا حضرت عیسیٰ کو برائی کے نام سے نہیں جان سکتی. تو اس طریقے سے تمہیں پاک بھی رکھا ہے، اور تمام دنیا کی عورتوں پر تمہارا انتخاب کیا ہے. اس لیے تم اب زیادہ تر اپنے رب کی طرف متوجہ رہیں اور نماز با جماعت ادا کرتی رہیں. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. اور جب فرشتے بولے مریم اللہ نے تجھ کو پسند کیا اور ستھرا بنایا، پاک بنایا اور پسند کیا تجھ کو سب جہان کی عورتوں پر، اے مریم بندگی کر اپنے رب کی اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ. تو یہاں پر یہ سوال ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کی نماز میں نہ سجدہ تھا نہ رکوع تھا، پھر یہاں پر سجدے رکوع کا ذکر ہے. تو وہ مفسرین لکھا ہے کہ یہاں پر مراد با جماعت نماز ہے، کیونکہ بنی اسرائیل کے اندر پہلے عورتیں مسجد میں جاتی تھی، بعد میں جو ان کے اندر فیشن شروع ہوا تو عورتوں کو وہاں سے روک دیا گیا، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں جاتی تھی، لیکن صحابہ نے پھر عورتوں کو مسجد جانے سے روک دیا گیا. مسجد میں فی نفسی عورت کا نماز پڑھنا ممنوع نہیں ہے، بلکہ فتنے کے خوف سے منع کیا گیا ہے، ممنوع ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی رسالت کی اور آپ کی نبوت کی بھی تصدیق کرنا ہے، تو اس لیے آپ کو ایسے واقعات بتائے جا رہے ہیں اور ایسی باتیں جو پہلے ہو چکی ہے غیب کے اندر، کسی کا علم نہیں، کوئی نہیں جانتا اللہ کے علاوہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے بتا رہے ہیں، تو گویا کہ اللہ کی طرف سے جو وحی آ رہی ہے وہ آپ بتا رہے ہیں، اور وحی جو آتی ہے وہ نبی پر آتی ہے، تو گویا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ جو کچھ ہے یہ غیب کی بات ہے، اور وحی کے ذریعے ہم آپ کو بتا رہے ہیں. دوسرے یہاں پر حضرت مریم کے پرورش کے بارے میں جو اختلاف ہوا تھا کہ کون جو ان کی پرورش کرے، تو پھر قرآن کی بات آئی تھی کہ قرآن اندازی کی جائے، جس کے بارے میں قرآن نکلے تو وہ ان کی پرورش کرے. تو قرآن کی کیا کیفیت تھی کہ قلموں کے بارے میں آیا تھا کہ اپنے اپنے قلم پانی کے اندر ڈال دیں. تو جس آدمی کا بھی قلم پانی کی سطح پر ٹھہر گیا تو وہ آدمی جو ہے یعنی
حضرت مریم کی وہ شخص جو ہے کفالت کریں گے، وہ پرورش کریں گے، اور جن کے قلم بہہ گئے وہ ہار گئے۔ تو ایسا ہی کیا گیا۔ تو یہ قلم حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم پانی کی سطح پر ٹھہر گیا، باقی کے قلم بہہ گئے۔ تو حضرت مریم کی پرورش حضرت زکریا علیہ السلام کی سپرد کر دی گئی۔ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ۔ یہ خبر غیب ہے جو ہم بھیجتے ہیں تجھ کو، اور نہ تو تھا ان کے پاس جب ڈالنے لگے اپنے قلم کہ کون پرورش میں لے مریم کو، اور نہ تھا تو ان کے پاس جب وہ جھگڑتے تھے۔ یعنی اس وقت بھی اللہ کے نبی نہیں تھے، اور قلم جب ڈالا اس وقت بھی نہیں تھے۔ گویا کہ غیب کی بات ہے، اور آپ یہ بتا رہے تھے کہ نبی ہی بتا سکتا ہے۔